جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے وہ پہلی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے، ایک عرضی بھیجتا ہے، اور وہ افتتاحاً عرض کرتا ہے۔ وہ فاتحۃ الکتاب ہے یا فاتحۃ الکلام ہے۔ وہ پہلی دعا کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اب اس کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اب ساتھ ساتھ بولیے گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بندہ خواہ وہ انفرادی نماز میں کھڑا ہو یا اجتماعی نماز میں باجماعت ہو یا انفرادی حیثیت سے ہو، وہ دعا ایک ہی کرتا ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کا مطلب بتا دیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی رب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ کیا مطلب ہے؟ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ پھر مالکی یوم الدین ہے، یوم آخرت کا مالک بھی ہے۔ اس کے بعد نعبد و ایاک نستعین۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ ہاں، پہلی 3 آیت میں ہم کدھر تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی 3 آیت میں ہم کدھر ہے؟ بندہ عرضی بھیج رہا ہے اور اس میں پہلی 3 آیت میں کوئی ہم ہے نہیں، کوئی میں ہے نہیں، کوئی اپنا وجود ہے؟ نہیں۔ یہی شان ہے اس کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پہلی 3 آیت میں جب آپ درخواست بھیجتے ہیں، یعنی اس رب کو بھیجتے ہیں جو مالک ہے کائنات کا، جو خالق ہے، جو رب العالمین ہے، رب السماوات والارضین ہے، جو ہر شے کا مالک اور قادر ہے، ہم اس کو عرض کر رہے ہیں، ایک عرضی بھیج رہے ہیں اور درخواست پیش کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی بادشاہ کو، وہ تو کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے، تو ہر شے اس کی ملکیت میں ہے۔ جب اس کو درخواست بھیجتے ہیں تو درخواست کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، پہلے اس کی ثنا بیان کی جاتی ہے، پہلے اس کی حمد بیان کی جاتی ہے، پہلے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، پہلے اس کی شان ہوتی ہے بیان، پہلے اس کی توصیف کی جاتی ہے، پہلے اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی پہلے اس کا تعارف کیا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھا دیا کہ تم میرے بندے ہو، بندے بن کے رہو، جب میرا ذکر کرو تو پھر میرا ہی کرو، میرے ذکر میں پھر کسی کے ذکر کی ملاوٹ مت کرو، جب میری شان بیان کرو تو پھر میری شان اس انداز میں بیان کرو کہ میری شان کے بیان میں کسی کی شان کی آمیزش تک نہ ہو۔ یہ اللہ کی توحید کی شان ہے۔ اب دعا کون کر رہا ہے؟ بندہ۔ اصولاً اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ صیغہ احمد، الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت نے وہ صیغہ ہی ختم کر دیا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، تو جو تمام جہانوں کا رب ہے اور پالنے والا ہے۔ اب بیسیکلی تعریف کر کون رہا ہے؟ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اللہ کو خوش کر رہا ہے، اس کو راضی کر رہا ہے، اس کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اب اتنا تو بنتا تھا، کہتا تھا کہ مولا تیرا بندہ کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بندے بن کے رہو، رب کی ربوبیت میں اپنی آمیزش نہ پیدا کرو۔ فرمایا بس اس صیغے میں کر دو کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے، کیونکہ مجھے اپنی تعریف کی شان میں بھی کوئی آمیزش پسند نہیں، یہ اس کی شان ہے۔ پھر اس کا الرحمن، یہ اس کی شان ہے، الرحیم اس کی شان ہے۔ مالک یوم الدین میں کوئی شریک نہیں، الرحمن میں کوئی شریک نہیں، الرحیم میں کوئی شریک نہیں۔ بھئی تم جب بیان کرو گے تو کوئی شریک نہیں، میں جب بیان کروں گا جسے چاہوں گا میں شریک کر لوں گا۔ جب آپ پریلیمنری طور پر درخواست آپ کورٹ میں جاتے ہیں، جب آپ اس کو کہتے ہیں نا پریلیمنری طور پر، جب آپ ایک درخواست دائر کرتے ہیں یا وہ جج
یہ پریلیمنری طور پر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے یا اس کو ایکسیپٹ کر دیتا ہے، اس کی جڑا جو ہے اور اس کی ڈیبیٹ جو ہے وہ بعد میں شروع ہوتی ہے. پہلے وہ اس کی ایلیجیبلٹی کو اور اس کی مینٹینیبلٹی کو، اس کی مینٹینیبلٹی کو وہ جج کرتا ہے، اسیس کرتا ہے، آیا یہ کیس مینٹینیبل بھی ہے یا نہیں ہے، یا پہلے دن ہی اس کو ناک آؤٹ کر دو. یہی ہے. اب جب درخواست اس انداز میں بھیجی جاتی ہے، اس کے تمام لوازمات اس طرح پورے کیے جاتے ہیں، اس کے اندر وہ تمام ریکوائرمنٹس اور انگریڈینٹس پورے کیے جاتے ہیں کہ پریلیمنری طور پر اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر کوئی کویسچن مارک نہ آ جائے. اسی طرح ہی ہے، جب وہ سالڈ طریقے سے جب وہ درخواست پیش کر دی جائے اور جج کو پسند آ جائے تو وہ جج اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور واپس وکیل صاحب کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کا کیس ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اب اس کی بحث کل سے شروع ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عرضی بھیجنی ہے، درخواست اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش کرنی ہے. اب بندے نے پہلے لوازمات ڈھونڈنے تھے کہ میں کیسے الفاظ استعمال کروں کہ پریلیمنری طور پر کہیں ناک آؤٹ نہ ہو جائے میری درخواست. اب بندہ کون ہے؟ حضور کا امتی. ہر نبی کی امتی نے درخواستیں تو بھیجی ہوں گی، ہر نبی نے اپنے ڈھنگ میں انداز میں سکھایا ہوگا کہ خدا کے ہاں اپنی درخواست کو اگر ایکسیپٹ کروانا ہے تو ایسے لکھو، کسی کی ہوتی ہوگی کسی کی قبول نہ ہوتی ہوگی. جب حضور کی امت ہو اور حضور ادب نہ سکھائیں تو پھر کون سکھائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ادب سکھا دیا کہ اگر اللہ کی عدالت میں درخواست پیش کرنی ہے تو پھر اپنے آپ کو مائنس کر دو. اللہ کی عدالت میں ایکسیپٹنس چاہیے اور پریلیمنری طور پر اس کو قبولیت چاہیے، اور تاکہ ناک آؤٹ نہ ہو جائے، درخواست دائر ہو جائے، ایکسیپٹ ہو جائے، بعد میں اپنی عرضی پیش کر دینا کہ مولا چاہتا کیا ہوں. وہ بات کی بات ہے، پہلے میں عدالت میں داخل تو ہو جاؤں، میں کروں کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا اپنے امتیوں کو، اللہ کی عدالت میں جاؤ تو پہلا ادب یہ ہے کہ خدا کے حضور جاؤ تو بس خدا ہی خدا ہو، اپنے آپ کو مائنس کر دو. اب وہاں پر درخواست گزار نے اینڈ پہ لکھنا ہوتا ہے نا، عرضی کس نے بھیجی، فرام جو ہے ان کا یہ اللہ کے پاس بھیجنا ہے تو فرام چھوڑ دو. یہاں فرام نہیں چلے گا، یا من نہیں چلے گا، صرف الہ چلے گا. جس کی طرف بھیج رہے ہو اس الہ کی طرف، الہ حروف جر ہے، اور الہ سے الہ کا سفر چلے گا، من ختم کر دو. الہ سے الہ کا سفر چلے گا، من ختم کر دو، کیونکہ وہ رب ہے. جب لکھو گے تو وہ لکھتے وقت جان لے گا بھیجنے والا کون ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. ہمیں بتانے کی ضرورت ہے مولا میں نے بھیجی؟ تم خدا کو بتاؤ گے. عالم بذات الصدور ہے، وہ تو چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے. تو جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، تم جو پیش کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، تو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. ابھی تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ابھی تو سوچ میں بھی نہیں آتی ہوگی وہ جانتا ہے. تم عرضی لکھ کر ظاہر کرو گے تو اپنے آپ کو گرا دو گے. کیا کروں؟ اس نے کہا سارا کام پیش کر دو مگر اپنے آپ کو مائنس کر دو. رب کو یہ ادا پسند آ گئی تو تمہاری درخواست قبول ہو جائے.